باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. جناب ڈاکٹر صاحب نے یہ آیہ کریمہ شروع سے پڑھی تو میں نے کہا آگے تھوڑی سی میں بھی برکت کے لیے پڑھ دیتا ہوں. والذین معه جو آپ کے ساتھ ہیں اشداء علی الکفار کافروں پر غیروں پر تو وہ بڑے سخت ہیں. رحماء بینہم آپس میں وہ بڑے رحم دل ہیں بڑے نرم دل ہیں. تراہم رکعا سجدا کہ جب تو ان کو دیکھے گا ان کی نشانی یہ ہے کبھی وہ رکوع میں ہوں گے کبھی وہ سجدہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں معه سے مراد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ اور بات چل رہی تھی حضور علیہ السلام کے علم کی کہ آپ کیا جانتے ہیں تو شان صدیق اکبر بھی بیان ہو جائے گا ایمان عائشہ صدیقہ کا بھی بیان ہو جائے گا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات کھلا آسمان ستارے آسمان پر جگمگا رہے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت ہو تو ایک سوال عرض کروں. حضور نے فرمایا پوچھو عائشہ کیا پوچھتی ہو؟ کہا یا رسول اللہ یہ آسمان پر جتنے ستارے ہیں کیا آپ کے کسی امتی کی اتنی نیکیاں بھی؟ اب حضرت عائشہ صدیقہ کا ایمان دیکھیں کہ حضور کتنا جانتے ہیں کہ یا رسول اللہ جتنے آسمان پر ستارے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ حضور یہ جانتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کا یہ ایمان ہے کہ آسمان پر ستارے ہیں اور دوسری بات کہ آپ کے کسی امتی کی اتنی نیکیاں بھی ہیں. اب دیکھیں کوئی رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتا ہے کوئی دن کو روزہ رکھتا ہے اعلان نہیں کرتا لیکن ان کا یہ ایمان ہے کہ حضور علیہ السلام ہر امتی کی جانتے ہیں کہ اس کے نامہ اعمال میں کتنی نیکی ہیں. یہ حضور علیہ السلام کا علم ہے. یہ صحابہ اور صحابیات کا یہ ایمان تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے دیے ہوئے علم سے سب کچھ جانتے ہیں. حضور مسکرائے حضور نے فرمایا ہاں عائشہ میرا غلام عمر ابن خطاب جو ہے اس کی جو نیکیاں. اب حضور علیہ السلام نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دیکھا افسردہ تھا. پوچھا اے عائشہ کس بات سے تو پریشان ہے؟ وہ بھی سچی تھی بات جو دل میں ہوتی نکال دیتی. کہتی میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ آپ شاید میرے بابا کا نام لیں گے صدیق اکبر کا. تو حضور مسکرائے حضور نے فرمایا شان صدیق اکبر یہ ہے کہ اس کی ایک نیکی غار ثور کی ایک رات کی نیکی ایک طرف عمر ابن خطاب کی ساری زندگی کی نیکی ہے. یہ شان ہے صدیق اکبر رضی اللہ. والذین معه جو آپ کے ساتھ ہیں معه سے مراد جناب صدیق اکبر رضی اللہ. اشداء علی الکفار کہ کافروں پر وہ بڑے سخت ہیں اس سے مراد جناب فاروق اعظم رضی اللہ اور آپ کی شان اور آپ کا مقام کا اندازہ کر دیں. پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حضرت ابن خطاب حضرت حضور علیہ السلام کی خدمت میں جبرائیل امین حاضر ہوتے ہیں. حضور نے فرمایا یا جبریل حدثنی بفضائل کہ اے جبرائیل میرا غلام یہ جو عمر ابن خطاب ہے اس کی ذرا فضائل تو بیان کریں. جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا تو یہ حکم ہے کہ آپ کے غلام کی شان میں بیان کریں لیکن اتنا وقت نہیں کہ میں اس کی شان اور مکمل کر سکوں بیان کر سکوں. حضور مسکرائے فرمایا کتنا وقت چاہیے؟
تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جتنا وقت نوح علیہ السلام نے اپنی عمر میں تبلیغ کی ہے اتنا وقت ہو بیان کرنے والا میں ہوں، بیان آپ کے غلام عمر کا ہو، پھر بھی جو شان عمر ہے وہ مکمل نہیں ہو۔ اب جبرائیل امین نہ کھانے کی ضرورت، نہ گلا تھکے، نہ گلا خشک ہو، نہ اس انتظار میں کوئی نعرہ مارے میں دم لے لوں، نہ آرام کی ضرورت۔ جبرائیل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ جتنا نوح علیہ السلام نے، اور آپ جانتے ہیں قرآن اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ 950 سال نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں تبلیغ کی، کہ جتنی انہوں نے تبلیغ کی اتنا بھی وقت ہو، بیان کرنے والا میں ہوں، سننے والے آپ ہو، بیان عمر ابن خطاب کا ہو یا رسول اللہ پھر بھی شان عمر بیان نہیں۔ یہ شان ہے حضرت سیدنا صدیق عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، رحماء بینہم، آپس میں بڑے ہی رحم دل ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان اور مقام یہ ہے، آپ کو ذو النورین کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے یکے بعد دیگرے اپنی 2 صاحبزادیوں کے نکاح کیے، اور جن کی شان میں حضور یہ فرمائے کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی، اگر ان کا وصال ہو جاتا تو میں یکے بعد دیگرے اپنی 40 بیٹیاں بھی عثمان غنی کے نکاح کیے۔ اور ایک موقع ایسا آیا کہ حضور نے فرمایا میں جنت کو بیچنا چاہتا ہوں، کوئی خریدار ہے؟ جب ہجرت کر کے مدینہ کو آئے تو وہاں جو کنواں تھا بحر روما، تو وہاں اس کا مالک یہودی تھا، وہ بڑا مہنگے داموں پانی بیچتا تھا۔ مسلمان غریب تھے، ہجرت کر کے آئے تھے، عرض کی یا رسول اللہ ہم سے تو افورڈ ہوتا نہیں، خرید سکتے نہیں ہیں، اس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ حضور دریائے رحمت جوش میں ہے، حضور نے فرمایا میں جنت بیچنا چاہتا ہوں، اور اس کی قیمت یہ ہے کہ جو روما کا وہ جو کنواں ہے وہ لے کر وہ وقف کر دے مسلمانوں کے لیے، میرے غلاموں کے لیے، میں اسے جنت دے دوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اس نے قیمت مانگی وہ قیمت ادا کی، حضور کی خدمت میں حاضر، یا رسول اللہ میں نے وہ کنواں خرید بھی لیا ہے اور اپنے ان بھائیوں کے لیے وقف کر دیا۔ کسی نے کہا ہے عثمان اگر قیمت تو کم کرتا، بارگیننگ کرتا، وہ کم کر دیتا۔ فرمایا تم جانتے نہیں اور پھر بھی سودا سستا ہوا ہے، جنت کے بدلے یہ سودا بڑا سستا ہے۔ یہ شان ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جنہوں نے بعض کتابوں میں آتا ہے 3 بار 2 بار حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ میں جنت بیچنا چاہتا ہوں، اس کا کوئی خریدار ہے تو اس کے خریدار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تراہم رکعا سجدا، جب تم ان کو دیکھے گا ان کی نشانی یہ ہے کہ کبھی وہ رکوع کی حالت میں ہوں گے، کبھی وہ سجدے میں ہوں گے۔ اس سے مراد علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی شان اور آپ کا مقام جو ہے وہ کون بیان کر سکتا ہے؟ جسے حضور فرمائے من کنت مولا ہو علی مولا، کہ جس کا میں آقا ہوں، جس کا میں مددگار ہوں، جس کا میں مولا ہوں، اس کا علی بھی مولا ہے۔ اور خود قرآن نے 8 معنی تو اس مولا کے لکھے، 8 معنی تو خود قرآن میں آئی ہیں کہ جس کا حضور نے فرمایا کہ جس کا میں مددگار ہوں، جس کا میں مولا ہوں، اس کا علی بھی مولا ہے۔ اور صحابہ کرام نے ایک چیز رکھی تھی منافقوں کے درمیان میں اور ایمان والوں کے درمیان میں پہچان کی کہ جس سے محبت علی المرتضیٰ شیر خدا سے ہوتی تو وہ جان جاتے یہ ایمان والا ہے، اور جب علی المرتضیٰ شیر خدا کا نام آئے اور اس کے جو چہرے پر افسردگی آئے تو وہ جان جاتے تھے یہ بظاہر تو کلمہ پڑھتا ہے، یہ منافق ہے۔ تو یہ شان ہے حضور علیہ السلام کے غلاموں کی۔ اگر غلاموں کی یہ شان ہے تو آقا کا عالم کیا ہے؟ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن اور حدیث پڑھ کر سننے کے بعد پھر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور حضور علیہ السلام سے سچی محبت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔